السلام علیکم، میں حسن ظفر ہوں۔ میں نے 2007 میں، آج سے تقریباً 15-16 سال پہلے، ٹی ایس ایلیٹ کی مشہور نظم ہے دا لو سانگ آف جے الفریڈ پروف راک، اس کا اردو ترجمہ کیا تھا۔ تو اب سمجھیں کہ 15-16 سال اس بات میں یہ ہمت باندھنے میں لگ گئے کہ میں اسے پڑھ کے سنا سکوں، لیکن کچھ دوستوں کے ساتھ میں نے اس کی آڈیو شیئر کی تھی اور انہوں نے اس کی کافی حوصلہ افزائی کی ہے، جس سے مجھے یہ ملا ہے۔ خیر، میں اس وقت جس سچویشن میں ہوں، دیر از ایوری کائنڈ آف نوائز بیہائنڈ می، بٹ آئی wanted it behind the sunset. I mean, I wanted the sunset to be behind me when I read it. تو اس لیے ہم نے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ تو پڑھتے ہیں پروف راک کا رومانوی گیت۔ آؤ پھر ہم تم چلیں، آؤ پھر ہم تم چلیں، جب شام کسی مدہوش مریض کی طرح آسمان کے بستر پہ لیٹی ہو۔ چلو پھر چلیں ان نیم ویران گلیوں میں جہاں صرف سرگوشیوں کی آواز باقی ہے، ان بے چین راتوں کے پہر کی کسی سستے ہوٹل میں، ایسے مے خانوں میں جہاں صرف خالی گلاس باقی، ایسی گلیاں جیسے آخر شب کی دلیلیں جو کسی چپتے سوال کی طرح دل کو مجبور کر دے، مگر سوال کوئی نہ اٹھائے، بس چلو اور چل کے دیکھو۔ کمرے میں آتی جاتی بیگمات مسکراتی، مائیکل اینجلو پہ تبصرے کرتی، یہ کھڑکی کی چوکھٹ پہ سر ٹکراتا زرد بادل، یہ کھڑکی کی چوکھٹ پہ ماتھا رگڑتا زرد دھواں، اس شام کے کونے خدروں کو چاٹتا، تالابوں کے سکوت میں بل کھاتا، چمنیوں میں سے انگڑائی لے کے نکلتا اور لٹکتا جاتا، دالانوں سے گزرتا، ٹہلتا اور اکتوبر کی رات کی مہک کو پرکھتا، مکان کے گرد چکر لگاتا اور سو جاتا۔ اور یقیناً ایک دن آئے گا، اور یقیناً ایک دن آئے گا جب یہ زرد دھواں جو گلیوں میں آوارہ پھرتا ہے، یہ دھواں جو کھڑکیوں کی چوکھٹوں پہ سر رگڑتا ہے، وہ وقت آئے گا، یقیناً وہ وقت آئے گا، چہروں پہ ایک تاثر سجا کے ان چہروں سے ملنے کا وقت، وہ وقت قتل فرمائے گا حیات جاویدانی کا۔ ہر اس کام کا وقت جو یہ ہاتھ پلیٹ پہ ایک سوال کی صورت اٹھا کے پھر گرا دیتے ہیں۔ ایک وقت تمہارے لیے، ایک وقت میرے لیے، ہاں وہ ان سینکڑوں نامکمل فیصلوں کا وقت، ہاں وہ ایک وقت کشف اور غور کا وقت۔ کمروں میں آتی جاتی بیگمات مسکراتی، مائیکل اینجلو پہ تبصرے کرتی، اور یقیناً وہ وقت آئے گا کہ ہم یہ سوچیں، میں یہ کر پاؤں گا؟ کیا میں یہ کر پاؤں گا؟ پلٹ جانے کا وقت، سیڑھیاں اترنے کا وقت، اپنے سر پہ گنج پن کے آثار لیے وہ کہیں گے اس کے بال کتنے جھڑ گئے، صبح لمبے کوٹ کے کالر سے اپنی گردن ڈھانپے اور ایک شوخ مگر بوسیدہ ٹائی باندھے، وہ کہیں گے اس کے ہاتھ پاؤں کتنے لاغر ہو گئے۔ پھر کیا مجھ میں ہمت ہے کہ میں کائنات کو ہلا دوں؟ بس ایک لمحے وہ وقت آیا ہے، فیصلوں کا وقت، تفکر کا وقت، جو بس ایک لمحے میں گزرا جاتا ہے، کیونکہ میں پہلے ہی یہ سب جانتا ہوں، یہ سب کچھ میں ان شاموں، صبحوں، سپہروں سبھی کو جانتا ہوں،
میں اپنی زیست کو کافی کے چمچوں سے تول چکا. میں ان ڈوبتی آوازوں کو بھی پہچانتا ہوں جو کسی کمرے میں بجتے سازوں کی آواز میں ڈوبتی سنائی دیتی ہیں. تو پھر اب میں کیا سمجھوں؟ اور میں ان آنکھوں کو بھی جانتا ہوں، ان سبھی آنکھوں کو. وہ آنکھیں جو انکہے لفظوں میں اسیر کرتی. اور جب میں اسیر ہو جاؤں، جیسے فریم میں لگی تصویر کیل میں بندھی دیوار پہ لٹکی، پھر میں ابتدا کیسے کروں؟ اور پھر میں ابتدا کیسے کروں کہ اپنے گزرے دنوں کو اور پیچھے رہ گئے راستوں کو بیان کر دوں؟ اور پھر میں کیا سمجھوں؟ میں ان بازوؤں کو بھی جانتا ہوں، ان سبھی کو، وہ کنگن پہنے ہاتھ ریشمی سفید جن پہ لیمپ کی روشنی میں بکھرے بھورے ریشمی بال. کیا یہ کسی لباس کی خوشبو ہے جو دماغ مفلوج کیے دیتی؟ وہ کسی میز پہ دراز بازو شال میں لپٹے. اور پھر میں کیا سمجھوں؟ اور میں کیسے شروعات کروں؟ کیا میں بیان کر دوں کہ میں شام کے دھندلکے میں ان تاریک گلیوں سے گزرا اور ان کھڑکیوں سے آدھے باہر کو لٹکے تنہا لوگوں کے حقوں سے دھواں نکلتے دیکھا؟ اچھا تھا اگر میں کسی جانور کی طرح پنجوں کے بل سمندر کے فرش پہ چلتا ہوتا، اور وہ سپہر، وہ شام لمبی انگلیوں کے لمس کے ساتھ کتنی خاموشی سے سو رہی ہے، خوابیدہ، تھکی ہوئی، یا پھر سب کو چھوڑ کے اس فرش پہ دراز میرے تمہارے ساتھ. تو پھر کیا مجھ میں یہ حوصلہ ہوگا کہ چائے، شربت اور کیک کے بعد میں اس لمحے کو کسی انتہا پہ پہنچا دوں؟ اگرچہ میں نے آنسو بہائے ہیں، بھرت رکھے، آنسو بہائے ہیں اور دعائیں کی، اگرچہ میں نے اپنے سر کو کمبالوں کے ساتھ ایک تشتری میں سجے دیے. میں کوئی پیغمبر تو نہیں، نہ ہی یہاں کوئی عظیم معاملہ ہے. ہاں، میں نے اپنی عظمت کے لمحوں کو گزرتے دیکھا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ موت کا فرشتہ میرا کوٹ تھامے مسکراتے ہوئے قصہ کوتا میں بہت خوف زدہ تھا. تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا؟ کاش یہ ممکن ہوتا کہ معاملے کو ایک مسکراہٹ سے ٹال دیتے اور کائنات کو ایک گیند میں سمیٹ کر اس عظیم سوال کی جانب لڑکا دیتے. کہتے، ہاں میں لوٹ آیا ہوں، ہاں میں لوٹ آیا ہوں، ہر مرض کا مداوا لیے، ہر راز اپنے ساتھ لیے، اور میں ہر راز بتا دوں گا. اور اگر کوئی اس کے سر کے پاس تکیہ جماتے ہوئے کہے، نہیں، میری مراد یہ تو نہیں تھی، نہیں، ایسا تو کچھ نہیں. اور کیا یہ بہتر نہ ہوتا آخرکار؟ ہاں، کاش ایسا ممکن ہوتا کہ بعد غروب آفتاب دہلیزوں پہ، پانی چھڑکی گلیوں میں، کتابوں چائے کی پیالیوں کے بعد، اور وہ لباس جو فرش پہ سرکتا جاتا ہے، اور یہ اور بہت کچھ، کہ ناممکن ہے بیاں اس کا جو اس دل میں ہے. کاش کوئی جادو کا چراغ بنا دے تصویر دل اس دیوار پر. اور تو پھر کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ کوئی تکیہ جماتے یا چادر درست کرتے وقت کھڑکی کی طرف رخ کرے اور کہے، یہ ایسا ہرگز نہیں، میرا مطلب ہرگز یہ نہ تھا. نہ تو میں کسی ڈرامے کا مرکزی کردار، اور نہ کبھی ایسا تھا ہی. میں تو وہ دربان ہوں جو 2-4 مکالموں سے شہزادے کو کچھ آگاہی دے گا، جس سے کہانی کچھ آگے بڑھ جائے گی، اور اس کے لیے یہی بہت ہے کہ اسے بولنے کے لیے چند الفاظ مل گئے. بے شک ایک غیر اہم کردار، مگر کارگر، اور کبھی بالکل احمق. میرا وقت جاتا رہا،
اور میں اپنی پتلون کے پائنچوں کو بل بھی دے چکا، تو کیا اب میں اپنے بالوں کو بھی پیچھے کی طرف کر دوں اور سفید فلا لین کی پتلون تان کے ساحل پہ چل دوں جہاں سے مجھے جل پریوں کے گانے کی آواز آ رہی ہے؟ مجھے ایسا گمان ہرگز نہیں ہے کہ وہ گیت میرے لیے ہیں، میں نے انہیں سمندر کی لہروں کی جانب بڑھتے دیکھا ہے، اور یوں کہ وہ سمندر کی سفید لہروں کو چیرتی جاتی ہیں جب ہوا ان لہروں کو سیاہ اور سفید رنگ دیتی۔ ہم سمندر کی ان لہروں میں بھٹکتے جاتے ہیں جب یہ جل پریاں سرخ اور ملگجی جھاڑیوں میں لپٹی ہوں کہ یکا یک انسانی آوازیں ہمیں بیدار کر دیں اور ہم ڈوب جائیں۔